السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ٹاپک جو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں اس کا تعلق اکاؤنٹ سے ہے۔ اکاؤنٹس اس کا مطلب ہے کھاتے، اور کھاتے میں ہم لوگ کیا لکھا کرتے تھے؟ اس میں ہم سارا حساب کتاب جو ہم اپنے بزنس کے ساتھ منسلک کرتے ہیں وہ سارا ہم ان کھاتوں میں لکھا کرتے تھے۔ اور جب بھی ہم اکاؤنٹس یا کھاتوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بڑی بڑی کھاتے والی کتابیں اور منشی آتے ہیں، اور یہ صحیح بھی ہے کیونکہ اکاؤنٹس مینٹین کرنا ایک اسپیشلائزڈ کام ہے اور منشی ان کاموں کے لیے اسپیشلائزڈ ہوا کرتے تھے۔ ان کھاتوں کو مینٹین کرنا یا اکاؤنٹس کو مینٹین کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہر بندہ یہ جان سکے، جو بھی بزنس کر رہا ہو، جو چھوٹا دکاندار ہو یا بڑا انڈسٹریلسٹ ہو، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس اس پورے بزنس سے کتنی آمدن ہو رہی ہے اور کتنا خرچہ ہو رہا ہے، اور خرچے بھی کس کس مد میں ہو رہے ہیں اور آمدن بھی کس کس مد سے ہو رہی ہے، اور اس کی کون سی پروڈکٹ بہت زیادہ مقبول ہے اور بہت اچھا منافع کما رہی ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں یہ کھاتے مینٹین کرنا پڑتے ہیں۔ ان کھاتوں کو مینٹین کرنے کا پرانا طریقہ تو کتابوں میں لکھنا تھا، لیکن اب یہ سہولت ہمیں میسر آ گئی ہے کہ ہم یہ سارا کام کمپیوٹروں سے لیتے ہیں، اور اس وقت دنیا کے تمام اکاؤنٹنگ سسٹمز پرانے طریقہ کار کو نئے طریقہ کار میں اس طرح سے بتدریج بدل رہے ہیں کہ ہمارے سارے کھاتے آٹومیٹڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چھوٹا دکاندار ہو وہ بھی ایک اپنے کھاتے مینٹین کرتا ہے، اور بڑے انڈسٹریلسٹ بھی یہی کھاتے مینٹین کرتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ آپ کو روزانہ کا اپنی جتنی بھی چیزیں آپ نے بیچی اور جتنی بھی چیزیں آپ نے خریدی ان سب کا تعین کرنا پڑتا ہے، اور اسی سے آپ کا کاروبار چلتا ہے۔ اچھا، یہ کام صرف اور صرف انڈسٹریل یا خرید و فروخت کے لیے یا اس طرح کی کمپنیوں کے لیے نہیں ہے جو کہ صرف اور صرف اکنامکس میں یا پیسے کمانے کی دوڑ میں ہے۔ یہ تمام چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہوں یا کوئی بھی کمپنی ہو، ان سب کو اکاؤنٹس مینٹین کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اس کی ریزن کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ جتنے پیسے، جتنی آمدن ہماری ہوئی ہے وہ ہم نے صحیح طور پہ خرچ کی بھی ہے یا نہیں۔ تمام کمپنیاں ان اکاؤنٹس کو مینٹین کرتی ہے، اور اب یہ اکاؤنٹس لوگوں سے آڈٹ کرا کے ان لوگوں کو، شراکت داروں کو یا شیئر ہولڈرز کو دکھائے جاتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ کمپنی اکنامکلی اور فائنینشلی کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ جب سے کمپیوٹر کی آمد ہوئی ہے یہ سلسلہ اور آسان ہو گیا ہے۔ دنیا میں اس وقت بہت سارے بڑے بڑے نام اکاؤنٹنگ سسٹمز بنا رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ استعمال ہونے والے سسٹمز وہ ہیں جو اسمال یا میڈیم انٹرپرائزز کو فوکس کرتے ہیں۔ اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز میں کون سی کمپنیاں آتی ہیں؟ اس میں وہ تمام دکاندار، چھوٹی انٹرپرائزز اور اس طرح کی چھوٹی کمپنیاں آتی ہیں جو ڈے ٹو ڈے اپنا اکاؤنٹ مینٹین اور دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ کسٹمر کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے سپلائر اور وینڈر کے بھی ریکارڈ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے کمپریہنسو اکاؤنٹنگ سسٹم بہت سارے دنیا میں رائج ہیں، لیکن جو سب سے مشہور آج کل اور سب سے آسان استعمال کے لیے چل رہا ہے، اس میں سب سے اوپر جو نام آتا ہے وہ آتا ہے کوئک بکس کا۔ انٹوئٹ کا بنا ہوا یہ کوئک بکس سسٹم اس وقت پوری دنیا میں رائج ہے۔ پاکستان میں بھی اس کے بہت زیادہ یوزر ہیں، اور اس وقت سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ یہ بہت سستا اور کمپریہنسو سسٹم ہے جو تمام لوگوں کی ضروریات پوری کر دیتا ہے۔ اور ہم لوگ بھی اس اپنے ٹاپک پہ جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کوئک بکس، دیکھیں، سمجھیں اور اسے استعمال کرنا سیکھیں۔ تمام سسٹمز جو کہ کمپیوٹر میں موجود ہیں وہ اسی طرح چلتے ہیں جس طرح کمپیوٹر پہ اور کوئی سسٹم چلتا ہو۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئک بکس استعمال کرتے ہوئے ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی پڑیں گی، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اکاؤنٹس کی کیا کیا چیزیں سیکھنی پڑیں گی۔ کوئک بکس ایک آسان سافٹ ویئر ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا بہت اکاؤنٹنگ کا یا حساب کتاب کا کچھ نہ کچھ آپ کو اس کی انفارمیشن ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، کوئک بکس یا تو آپ کے کمپیوٹر پہ موجود ہو یا آپ نے اس کو 1 مہینے کے لیے اس کی فری ڈیمو ورژن لے لیا ہو۔ جب بھی آپ کوئک بکس استعمال کریں گے تو آپ کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر
क्विक बुक्स का लोगो नज़र आएगा। हम जो क्विक बुक इस्तेमाल करने लगे हैं वो कहलाता है क्विक बुक्स प्रो 2016, और मैं सिर्फ आपको इसका एक पहला स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि जब आप इंस्टॉल करके इसे चलाएंगे तो आपको क्या चीज़ नज़र आएगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से लॉन्च और इस्तेमाल करते हैं।